مقدس مرکز رسول کی انجیل اس کا 3 باب اور پہلی 6 آیات۔ اور وہ عبادت خانہ میں پھر داخل ہوا اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور وہ اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیں۔ اس آدمی نے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا بیچ میں کھڑا ہو، اور ان سے کہا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا؟ وہ چپ رہ گئے۔ اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصہ سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ پھر فریسی فی الفور باہر جا کر ہیرودیوں کے ساتھ اس کے برخلاف مشورہ کرنے لگے کہ اسے کس طرح ہلاک کریں۔ خدا کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ تشریف رکھیں آپ۔ کلام مقدس کی یہ چند آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں خداوند یسوع کے ایک معجزے کا ذکر ہے۔ خداوند یسوع نے عبادت خانہ میں موجود ایک شخص کو جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا اسے شفا بخشی۔ انہی آیات میں یہ بھی بیان ہے کہ خداوند یسوع کے دشمن اس کی گھات میں لگے ہوئے تھے۔ وہ اس طاق میں تھے کہ اگر خداوند یسوع اس شخص کو سبت کے دن شفا بخشے تو اس پر الزام لگائیں کہ اس نے سبت کی بے حرمتی کی ہے۔ میرے عزیزو، انسانی فطرت کا کیسا افسوسناک پہلو ہے کہ جس جگہ یہ واقعہ ہوا وہ عبادت خانہ تھا، اور جو وہ دن تھا وہ سبت کا روز تھا جو عبادت کا دن تھا، لیکن یہ فریسی جو رسم پرست لوگ تھے خداوند یسوع کے خلاف سازش میں مصروف تھے کہ وہ اس پر الزام لگائیں۔ کتاب مقدس میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جب فریسیوں نے خداوند یسوع پر الزام تراشی کے لیے مختلف حربے استعمال کیے۔ مرکز 12 باب میں ایک واقعہ ہے کہ خداوند یسوع کہ فریسی خداوند اور ہیرودی خداوند یسوع کے پاس آئے اور اس سے سوال کیا کہ کیا قیصر کو جزیہ دینا روا ہے، ہم دیں یا نہ دیں؟ خداوند یسوع ان کی عیاری اور مکاری کو بھانپ گئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ میرے پاس 1 دینار لاؤ۔ وہ لے آئے۔ خداوند نے ان سے سوال کیا کہ یہ نام اور صورت کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ قیصر کا۔ تو تب خداوند یسوع نے کہا کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ میرے عزیزو، یہ لوگ خداوند کی موجزانہ قدرت پر اعتراض کرتے تھے۔ وہ اس پر الزام لگاتے تھے کہ وہ بال زبول کی مدد سے بدروحی نکالتا ہے، وہ گناہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، وہ کھاؤ اور شرابی ہے۔ عزیزو، آج اس دور میں ہم رہ رہے ہیں، آج بھی ہمارے ارد گرد خداوند یسوع کے بہت سے دشمن موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں ان دشمنوں سے بڑے ہوشیاری کے ساتھ ان کے درمیان زندگی گزارنی ہے تاکہ ہم ان کے کسی بدی کے منصوبے کا شکار نہ ہو جائیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو۔ فریسیوں کے بارے میں کلام میں ذکر ہے کہ وہ سبت کے دن عبادت خانہ میں جاتے، لمبی لمبی دعائیں کرتے، روزے رکھتے، دہ یقیاں دیتے اور بہت سے نیک اعمال کرتے تھے، لیکن خداوند یسوع پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگرچہ کہ ان کے درمیان بہت سے معجزات ہوتے تھے، لیکن وہ سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج ہمارے درمیان بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فریسیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ فریسیوں کی طرح مذہبی لوگ ہیں، باقاعدگی سے عبادات میں جاتے ہیں، پرستش میں حصہ لیتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، لیکن کلیسیائی
تقریبات اور رسومات میں بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن خداوند یسوع پر ایمان نہیں لاتے، اس کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت نہیں دیتے، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے۔ عزیزو، وہ نجات کے انتظام سے ناواقف ہے۔ نجات حاصل کرنے کے لیے نئی پیدائش کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نئی پیدائش کا تجربہ ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ نئی پیدائش کلیسیا کی رکنیت حاصل کرنا، مخصوصیت حاصل کرنا، شاعربانی میں شرکت کرنا، یا پانی کا بپتسمہ لینا، یا کوئی اور نیک کام کرنا ہی نہیں ہے۔ نہ ہی نئی پیدائش مسیحیت کے عقائد کی قبولیت ہے۔ ہم ان مسیحیت کے جو عقائد ہیں ان کو بڑی اچھی طرح مانتے ہیں، یا کلیسیائی رفاقت رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ اور بہت سے نیک کام کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ تمام باتیں اور ان کے علاوہ اور بہت سے نیک کام جو ہم کرتے ہیں وہ ہمیں نجات نہیں دے سکتے۔ ان پر ہم تکیہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ انہی نیک کاموں پر تکیہ کرتے ہیں۔ یوحنا 3 باب میں ایک انتہائی مذہبی شخص نیکودیمس کی خداوند یسوع سے ملاقات ہو گئی، اور جب خداوند یسوع نے نیکودیمس سے نئی پیدائش کے بارے میں گفتگو کی تو نیکودیمس کو یہ بات سمجھنے میں بہت دشواری تھی۔ اگرچہ کہ نیکودیمس میں کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں وہ بیشتر خوبیاں موجود تھیں جن کا شمار نیک اعمال میں ہوتا ہے۔ وہ بیواؤں کی خدمت کرتا، بہت خیرات دیتا تھا، لیکن خداوند یسوع نے اسے کہا، نیکودیمس، تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ خداوند یسوع نے اس کو نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے اس پر یہ پابندی لگائی۔ میرے عزیزو، نئے سرے سے پیدا ہونا زندگی میں ایک یو ٹرن ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم پرانی انسانیت کو ترک کر دیں، تاریکی کے کاموں کو ترک کر دیں، اور خداوند یسوع کو قبول کر کے، اس کا اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیں۔ اور دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ تیسری آیت میں ہم نے پڑھا، اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، بیچ میں کھڑا ہو۔ خداوند یسوع نے اس مفلوج سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا فرمایا کہ تو درمیان میں کھڑا ہو، اس مجلس میں، اس عبادت گاہ کے درمیان میں کھڑا ہو، تاکہ سب لوگ اسے دیکھ سکیں اور وہ اعلانیہ طور پر شفا پائیں، اور وہ لوگ جو خداوند یسوع پر الزام لگانے والے ہیں وہ بھی خدا کی قدرت کو دیکھ لیں، وہ یہ دیکھ لیں کہ سبت کے روز ایک نیکی کا کام ہوا ہے، ایک مفلوج کو شفا بخشی گئی ہے۔ خداوند نے سبت کے دن اس شفا کا کام کیا۔ خداوند نے سبت کے بارے میں فرمایا کہ سبت آدمی کے لیے بنا ہے، نہ کہ سب آدمی سبت کے لیے، اور سبت اس لیے نہیں بنایا گیا کہ انسان کے آرام میں خلل آئے، یا اس کی ضروریات زندگی میں خلل آئے، اس کے بدن کو تکلیف پہنچے، یا دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں ان میں رکاوٹ آئے۔ سبت کے دن نیکی کے کام کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، بیماروں کی یا تیمارداری کرنا، یا اور دوسرے لوگوں سے ملنا، ان سے روابط رکھنا نیکی کے کام ہیں، کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا، لیکن ضیافتوں، کھیل تماشوں اور سیر و سیاحت کی اجازت نہیں ہے۔ سبت کے دن کو تفریح اور دنیا داری کی نظر کر دینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ چوتھی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اس نے ان سے کہا، سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا، اور وہ چپ رہ گئے۔ خداوند یسوع نے ان سے یہ سوال کیا اور وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے، وہ خاموش رہ گئے۔ فریسیوں کے بارے میں کلام میں ذکر ہے کہ وہ روایات اور رسومات کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے، اور ان کی دینداری صرف روزوں پر مشتمل تھی، غسلوں پر مشتمل تھی، وہ خاص قسم کا لباس پہنتے تھے، لیکن توبہ اور ایمان پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔
انہیں یکسر نظر انداز کر دیا تھا، لیکن رسومات کی پابندی بہت زیادہ کرتے تھے اور وہ انسانی اختراع کردہ روایات پر بہت زور دیتے تھے۔ مرکز 2 باب میں کے آخر میں ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ خداوند یسوع اپنے شاگردوں کے ہمراہ کھیتوں میں سے ہو کر جا رہے تھے کہ راہ چلتے ہوئے شاگردوں نے کھیت میں سے بالیں توڑنی شروع کر دی، اور یہ سبت کا روز تھا۔ فریسیوں نے جب دیکھا کہ خداوند یسوع کے شاگرد بالیں توڑ رہے ہیں تو انہوں نے خداوند پر الزام لگایا کہ دیکھ، تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن روا نہیں ہے۔ فریسیوں کے نزدیک سبت کے روز بالیں توڑنا بھی ایک بہت بڑا گناہ تھا۔ اگر وہ کوئی خلاف شریعت کام کرتے تو شاید وہ اس کی پرواہ بھی نہ کرتے، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ان کی روایات، ان کی رسومات کے خلاف تھا، ان پر بہت زور دیتے تھے اور ان کی بہت پرواہ کرتے تھے۔ میرے عزیزو، آج بہت سے ایسے مسیحی بھی ہیں جو رسومات اور روایات کی بہت پابندی کرتے ہیں۔ فریسیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ روایات کی پابندی کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر بہت سی فضول رسومات میں بے دریغ روپیہ لٹاتے ہیں۔ بہت سی ایسی ہندوانہ رسومات کو اپنائے ہوئے ہیں جن کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن وہ ایسی رسومات ہیں جو ہندو اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے۔ آج غیر اقوام کی تقلید میں مزاروں پر جاتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، وہاں منتیں مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جادوگروں اور فقیروں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ حاصل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، 11ویں شریف بناتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آج مسیحوں میں بھی موجود ہیں۔ اور پھر کسی عزیز کی وفات پر سوئن مناتے ہیں، 10واں مناتے ہیں، 40واں مناتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے عزیزوں کی وفات پر عبادات کا اہتمام کرنا اور مہمانوں کی پرتکلف کھانوں سے تواضع کرنے سے وہ مرنے والوں کی روحوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ان کی مغفرت کے لیے ضروری ہے۔ عزیزو، خدا کا کلام واضح طور پر بتاتا ہے کہ اس سلسلے میں ہماری تمام کوششیں بے سود اور لا حاصل ہیں۔ مکاشفہ 14 باب اور اس کی 13 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مبارک ہیں وہ مردے جو خداوند میں مرتے ہیں، بے شک وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ 5ویں آیت میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصہ سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا خداوند گناہ کے سوا سب باتوں میں ہماری مانند تھا۔ وہ انسانوں جیسے احساسات اور جذبات رکھتا تھا۔ بدنی طور پر اسے بھوک، پیاس اور آرام کی ضرورت تھی، اور وہ انسانوں کی ضروریات اور کمزوریوں سے واقف تھا۔ وہ نہ صرف خدا، کامل خدا، بلکہ کامل انسان تھا۔ اس لیے تعجب نہیں کہ اس نے ان کی سخت دلی پر غصہ کا اظہار کیا۔ ایک اور موقع پر بھی خدا نے غصہ کا اظہار کیا۔ کلام میں مرقوم ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ ہیکل کو تجارت کا گھر بنا دیا گیا ہے تو اس نے غصہ، اور وہاں پر صرافوں اور کبوتر فروشوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں اور عبادت گاہ کے تقدس کو پامال کر دیا ہے، تو خداوند نے غصہ میں آ کر ان سب کو وہاں سے نکال دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک غصہ جائز اور راست ہے، اور بعض موقعوں پر اس کا استعمال درست ہے، لیکن میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ انسانی جذبات میں غصہ ایک ایسا جذبہ ہے جو جلد بے قابو ہو جاتا ہے اور گناہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور مشتعل ہو کر بے قابو ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت ہی نیک اور بھلے لوگ بھی جب اشتعال میں آتے ہیں تو وہ کام کر جاتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے غصہ کے بارے میں کلام ہم بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے مزاج کی کڑی نگرانی کرنی ہے اور اس جذبہ کو قابو میں رکھنا ہے۔
عزیزو، عہد عتیق میں خدا کے غضب یعنی غصہ کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، جبکہ عہد جدید میں خدا کی محبت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ ایک ہی خدا ہے اور برہ کا لہو اتنا ہی پاک ہے جتنا کہ برہ کا غضب۔ ہم خبردار رہیں، اگر ہم خدا کے غضب، خدا کے رحم اور فضل کے خواستگار نہیں ہوتے، اس کو قبول کر کے اس کی طرف رجوع نہیں لاتے، اس کے نجات کے انتظام کو قبول نہیں کرتے ہیں، پرانی انسانیت کو ترک نہیں کرتے، تاریکی کے کاموں کو ترک نہیں کرتے، تو ہم کسی صورت خدا کے غضب سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتے ہیں اور اس کے نجات کے انتظام کو رد کر دیتے ہیں، تو یقیناً ہمیں بھی رد کر دیا جائے گا۔ 5ویں آیت کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ خداوند ان کی سخت دلی کے باعث غمگین ہوا۔ میرے عزیزو، یہ فریسی خداوند کی موجزانہ قدرت کو دیکھتے ہوئے بھی اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اگرچہ کہ ان کے سامنے بہت بڑے بڑے معجزات ظہور میں آتے تھے، مردے زندہ کیے جاتے تھے، اندھے بینائی پاتے تھے، لنگڑے چلتے تھے، بیمار اور مفلوج شفا پاتے تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی وہ خداوند یسوع کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے دل سخت کر لیے تھے اور ان کی سخت دلی کے باعث خداوند غمگین ہوا۔ ہم اپنی حالت پر غور کریں، کیا میری اور آپ کی حالت ایسی ان فریسیوں کی طرح تو نہیں ہے؟ ہم خداوند کی الہی قدرت اور اس کے اختیار کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس سے دور ہیں۔ ہم غور کریں، اگر ہم نے ابھی تک اس کو اپنی زندگی کا اختیار نہیں دیا ہے، اسے اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کیا ہے، اس کی تابع داری نہیں کی ہے اور کلام کے تابع اپنے آپ کو نہیں کیا ہے، تو میری اور آپ کی ان فریسیوں سے مختلف حالت نہیں ہے۔ ہمارا خداوند آج میری اور آپ کی سخت دلی کے باعث بھی غمگین ہے۔ ہمارا خداوند غمگین ہے کہ اس نے ہمیں نجات کی راہ دکھا دی ہے، اس نے ہمیں سلامتی کی راہ دکھا دی ہے اور ابدی ہلاکت سے بچانے کا انتظام کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے دل سخت کیے ہوئے ہیں۔ ہم غور کریں، ایسی صورت میں ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کلام میں لکھا ہے، اگر آج تم اس کی آواز سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ 5ویں آیت کے آخری حصے میں ہم نے پڑھا کہ وہاں پر لکھا ہے، خداوند یسوع نے اس آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ یہ شخص جو مفلوج تھا، جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا اور وہ مدت سے اس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ اپنا ہاتھ بڑھا سکتا، لیکن جب خداوند نے اسے کہا تو اس کے ذہن میں دو ہی باتیں تھیں کہ یا تو وہ خداوند سے صاف صاف کہہ دیتا، انکار کر دیتا کہ خداوند میرا ہاتھ سوکھا ہوا ہے اور میں نے بہت دفعہ یہ کوشش کی ہے کہ اپنا ہاتھ بڑھا سکوں۔ میں نے بہت دفعہ یہ کوشش کی کہ اپنا ہاتھ بڑھا سکوں، لیکن میں اس میں ناکام رہا ہوں، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھا سکتا۔ اس کے سامنے دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ خدا کے اس کلام پر ایمان لاتا، خدا کے اس حکم کی تابع داری کرتا اور ایمان کا قدم اٹھاتا۔ سو اس مفلوج نے ایمان کا قدم اٹھایا اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اس کو شفا مل گئی۔ میرے عزیزو، زندگی میں جب ہم ایمان کا قدم اٹھاتے ہیں، خدا کے کلام پر ایمان لاتے ہوئے ایمان کے قدم اٹھاتے ہیں، تو ہماری زندگی میں بھی معجزات ہوتے ہیں، ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، ہماری بیماریاں جاتی رہتی ہیں اور ہماری زندگی میں اطمینان اور سکون آتا ہے۔ کلام مقدس میں ایسے بہت سے واقعات ہیں۔
کہ جو انسانی عقل جن کو قبول نہیں کرتی، لیکن جب ہم خدا کے کلام پر ایمان لاتے ہیں تو وہ واقعات سچائی کی طرف ہمیں راغب کرتے ہیں۔ سارپت کی بیوہ کا واقعے پر غور کریں کہ وہ بیوہ خاتون جب اگر یہ سوچتی کہ یہ خدا کا خادم، خدا کا بندہ ایلیا مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو مٹھی بھر آٹا میرے گھر میں موجود ہے وہ اس کی روٹی میں اس کو پکا دوں تو میں اور میرا بیٹا تو بھوکوں مر جائیں گے، لیکن اس نے خدا کی معرفت، جو ایلیا کی معرفت اس پر خدا کا کلام آیا، نازل ہوا، تو اس نے اس کلام کی تابع داری کی اور اس نے وہ کلام پر ایمان لائی۔ اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ قحط کے دنوں میں ان کا مٹکا خالی نہ ہوا اور نہ ان کی تیل کی کپی خالی ہوئی، اور وہ اور اس کا گھرانہ ان سارے قحط کے دنوں میں خوراک کھاتے رہے۔ کلام پر اس ایمان لائی، وہ خدا کے وعدے پر ایمان لائی۔ یرو کی دیوار کے گرنے کے واقعہ پر غور کریں۔ اگرچہ جب خدا نے اپنے بندہ یشوع سے کہا کہ تم اس یرو کی دیوار کے گرد چکر لگانا، پہلے 6 دن ایک چکر اور پھر آخری دن 7 چکر، تو یرو یہ سوچ سکتا تھا کہ یہ کون سی جنگی حکمت عملی ہے کہ صرف دیوار کے گرد چکر لگانے سے ہی وہ دیوار گر جائے گی، لیکن وہ خدا کے کلام پر ایمان لایا اور اس نے ایمان کا قدم اٹھایا۔ اور کلام میں سکھاتا ہے کہ وہ 7ویں دن جب انہوں نے 7 چکر لگائے تو اور نرسنگا پھونکا تو وہ دیوار گر گئی۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی میں بہت سے مسائل آتے ہیں، ہم بہت سی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، مالی مشکلات ہمیں گھیر لیتی ہیں، خاندانی مسائل ہماری راہ میں بہت سی رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں، لیکن اگر ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ سارے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں اور ہم ان ساری تکلیفوں سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ مقدس لوکا رسول اسی معجزے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس مفلوج کا دایاں ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ دایاں ہاتھ وہ ہاتھ ہے جس سے ہم کچھ حاصل کرنے کے لیے بڑھاتے ہیں، کچھ وصول کرنے کے لیے بڑھاتے ہیں، اور یہ وہ ہاتھ ہے جس سے ہم دوسروں سے کچھ حاصل کرتے ہیں۔ ہم غور کریں کہ ہم باقاعدگی سے عبادات میں شامل ہوتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، پرستش میں حصہ لیتے ہیں، لیکن خدا سے کچھ حاصل کیے بغیر، اس سے کچھ وصول کیے بغیر ہی چلے جاتے ہیں، اس بخشش سے محروم ہیں، اس کی برکتوں اور نعمتوں سے محروم ہیں۔ اور لیکن جب تک ہم اپنا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھاتے ہیں، خدا کی طرف رجوع نہیں لاتے ہیں، اس کی نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتے، اس سے کچھ حاصل کرنے کی توقع نہیں کر سکتے۔ پھر ہم نے کلام میں پڑھا کہ خدا نے اس سے کہا کہ بیچ میں کھڑا ہو، اس مفلوج کو کہا کہ وہ بیچ میں کھڑا ہو تاکہ وہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ سکیں، اور وہ درمیان میں کھڑا ہو تاکہ وہ اپنی برملا کمزوری کا اقرار کر سکے، دوسروں کے سامنے اپنی بیماری کا اقرار کر سکے، اور یہ اقرار ظاہر کرے کہ مجھے شفا کی ضرورت ہے، دوسرے لوگ اس کی کمزوری کو دیکھ لیں۔ میرے عزیزو، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کمزوریاں دور ہو جائیں، ہم اپنے گناہوں سے شفا پائیں، اور تو ہمیں اپنے خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے تاکہ ہم پر ہمارے گناہوں سے نجات حاصل کریں، جسمانی بیماریوں سے نجات حاصل کریں، خاندانی مسائل دور ہوں، ہماری زندگی میں جو بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، اس سے ہم نجات حاصل کریں۔ اور اگر کسی خاندانی مسئلے کا شکار ہیں تو ہم ان سارے مسائل سے نجات حاصل کریں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا، اپنی ضرورتوں کا، اپنی کمزوریوں کا خدا کے حضور میں ان کا اقرار کریں اور ان سے توبہ کریں۔
ہم غور کریں کہ شاید میرا یا آپ کا وہ ہاتھ سوکھا ہوا ہے جس سے ہم کلیسیا میں رہتے ہوئے خدمت گزاری کے کام کرتے ہیں۔ کلیسیا میں بہت سی خدمتیں ہیں، لیکن بہت دفعہ ہم ان خدمتوں سے کنارہ کرتے ہیں، ان میں حصہ لینے سے کتراتے ہیں۔ شاید میرا اور آپ کا وہ ہاتھ سوکھا ہوا ہے۔ ہاتھ سوکھا ہونے کے باعث ہم اپنے مال و دولت سے انجیل کی بشارت کے کاموں میں حصہ ڈالنے سے میں رکاوٹ ہے ہمارا وہ ہاتھ۔ ہم اپنے مال و دولت سے انجیل کی بشارت کے کام میں اپنا حصہ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ کلیسیائی ترقی کے کاموں میں ہم اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں، اور ہاتھ سوکھا ہونے کے باعث ہم خدا کے حضور اپنی دعائیکیاں، اپنی شکر گزاریاں، اپنے ہدیے پیش نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میرا ہاتھ سوکھا ہوا ہے۔ خدا ان کے حضور دعا کریں کہ آپ کا وہ ہاتھ خدا درست کر دے، ٹھیک کر دے، تاکہ ہم کلیسیائی کاموں میں حصہ لے سکیں اور انجیل کی بشارت کے لیے اپنا حصہ ڈال سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آئیں اپنے سروں کو اس کی حضوری میں ہم جھکائیں اور خدا کے کلام کے شکر گزاری ہم کریں۔ میری درخواست ہے بہن جوائس منیر سے کہ وہ خدا کے خادم کے لیے، خدا کے پاک کلام کے لیے شکر گزاری کرنے میں ہم سب کی رہنمائی کریں۔ آئیں ہم اپنے سروں کو کلام کے حضور جھکائیں۔ استطاعت والی خداوند تیرا